اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد. ناظرین گرامی قدر، سب سے پہلے تو ان بزرگان برادران جنہوں نے اس ماہ معظم میں، ماہ شعبان المعظم میں، جو مختلف معصومین ہستیوں سے منسوب ہے، لا سیما امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ، کہ انہوں نے اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہوئے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات والا صفات کے اوپر مختلف جہاد کے عنوان سے گفتگو کرنے کے لیے اس آن لائن پروگرام کا انعقاد کیا ہے. انتہائی خوش آئین اور ایک بہترین قدم ہے جو قابل تعریف ہے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ جن محترم برادران بزرگان نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے ان کے توفیقات خیر میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے. سامعین گرامی قدر، بندے حقیر کو ایک اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے مدعو کیا گیا ہے، اور وہ ہے غیبت کبریٰ کے زمانے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا ممکن ہونا. آیا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غیبت کبریٰ کے زمانے میں ان کے شیعوں کی ملاقات ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ اہم ترین موضوع ہے جس کے متعلق علماء مہدویت، جو وہ علماء خصوصاً جنہوں نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات والا صفات کے اوپر خاص کام کیا ہوا ہے، انہوں نے اس عنوان کے اوپر مختلف جہات سے بحث کیا ہے. کیسے جمع کیا جائے ان روایات کو جن روایات میں سے بعض روایات نفی کرتی ہیں کہ غیبت کبریٰ میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت، ان کے ملاقات کا شرف ممکن نہیں ہے، اور جو دعوی ملاقات کرے وہ جھوٹا ہے. جبکہ دوسرے طرف سے کچھ اور روایات ہیں جو اس بات کے اوپر صراحت سے دلالت کرتی ہیں کہ بعض خاص افراد کے لیے، اہل بیت اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کے لیے ممکن ہے کہ وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات کر سکیں. تو کیسے جمع کیا ہے علماء حضرات نے اس طرح کی روایات کے درمیان میں، جن میں سے بعض روایات ملاقات امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نفی کرتی ہیں اور بعض روایات دلالت کرتی ہیں کہ ملاقات ممکن ہے. میں انتہائی مختصر وقت کے اندر کوشش کروں گا کہ ان روایات کے درمیان میں جمع کو بیان کیا جا سکے، اور جو ما حصل لب لباب اور نتیجہ ہے وہ اپنے ناظرین کرام کے سامنے پیش کیا جا سکے. تو علماء کے درمیان میں اس حوالے سے مختلف آراء میں سے اہم ترین جو رائے ہیں، جو آراء ہیں، وہ یہ ہے کہ بعض حضرات قائل ہیں کہ اصلاً غیبت کبریٰ کے زمانے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ممکن نہیں ہے. اس پہ روایات دلالت کرتی ہیں. جن روایات میں سے بعض روایات یہ ہیں کہ جس میں سوال کیا گیا ہے معصوم سے کہ کیا غیبت کے زمانے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات کرنا ممکن ہے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات اس جہت سے ممکن ہے کہ جو تعبیر روایت میں ہے کہ لوگ
امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وجود کے نہ ہونے کی وجہ سے مضطرب ہوں گے، حتیٰ کہ یہاں تک کچھ لوگوں کے انکار کا سلسلہ پہنچ جائے گا کہ وہ کہیں گے کہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نامی کوئی امام نہیں ہے، کوئی 12واں امام نہیں ہے، کوئی ان کا وجود نہیں ہے۔ امیر المؤمنین سے منقول یہ روایت ہے جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام حذیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، یا حذیفہ اذا غاب المتغیب من ولدی عن عیون الناس وماج الناس بفقده او بقتله او بموته اطلعت الفتنة ونزلت البلیۃ۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وغلی الناس فی دینہم واجمعوا علی ان الحجۃ ذاہبۃ والامامۃ باطلۃ، یہاں تک کہ لوگ کہیں گے کہ حجت چلی گئی اور امامت نہیں رہی۔ ولا يعرف له خبر ولا خلف فعند ذلك سبت شیعة علی سبها اعداؤها وظہرت علیہ الاشرار والفساق باحتجاجها۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت بن جائے گی کہ شیعہ نے علی کو سب کیا جائے گا اور ان کے اعداء اور دشمن سب و شتم کریں گے کہ آپ کا امام کہاں ہے، حتی اذا بقیت الامت حیارا واکثرت فی قلوبها ان الحجہ ہالکہ والامام باطلہ، یہاں تک کہ امت حیران رہ جائے گی اور اکثر لوگ پریشان ہوں گے اور یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ امامت نہیں رہی۔ امام فرماتے ہیں فورب علی ان حجتها علیہا قائمۃ ماشیۃ فی طرقها داخلۃ فی دورها وقصورها۔ امام فرماتے ہیں مجھے رب علی کی قسم، خود اپنی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ حجت خدا قائم ہوگی، ان کے ساتھ سفر کر رہی ہوگی، داخلۃ فی دورها وقصورها جوالۃ فی شرق هذه الارض وغربها تسمع الکلام وتسلم علی الجماعت ترى ولا ترى الى الوقت والوعد ونداء المنادی من السماء۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ سب کو دیکھ رہے ہوں گے لیکن ولا ترى ان کو نہیں دیکھا جائے گا الی الوقت والوعد جب تک کہ وقت ظہور ہو جائے، جب تک کہ وہ وعدے کا وقت ہو جائے جو ظہور کا وقت ہے۔ تو یہ روایت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا جائے گا، امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ظہور نہ ہو جائے۔ کچھ روایت اس طرح کی ہیں، کچھ روایات ایسی ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام بعض مواقع اور بعض مناسبات پہ حاضر ہوتے ہیں، ان مناسبات پر، جیسے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے انہ قال یفتقد الناس اماما یشہد المواسم یراہم ولا یرونہ، کہ لوگوں سے امام جدا ہو جائیں گے، ان کے سامنے حاضر نہیں ہوں گے، یشہد المواسم یراہم، وہ مختلف مواسم میں، موسم کے جمع جیسے کہ حج کے موسم میں، زیارت حرمین کے موسم میں، مشاہد مقدسہ میں امام علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوتے ہیں، یراہم جس میں یہ لوگ امام کو دیکھتے ہیں، ولا یرونہ، لیکن یہ جو تعبیر ہے ولا یرونہ یعنی ولم یعرفوا عنوانہ، لوگ دیکھتے ہوں گے امام کو لیکن یہ نہیں پہچانیں گے کہ یہ ہمارے وقت کے امام ہیں۔ یہ دوسری طرح کی روایت جس میں پہلی روایت نے کہا کہ اصل امام کو ترا ولا ترا، دوسری روایت نے کہا کہ لوگ امام کو دیکھیں گے لیکن پہچان نہیں سکیں گے۔ تیسری طرح کی روایات ہیں جس میں اسحاق بن عمار نقل کرتے ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، جس میں ارشاد ہوتا ہے، امام فرماتے ہیں للقائم غیبتان احداہما قصیرۃ والاخری طویلہ، صاحب العصر والزمان کے لیے دو غیبت ہوں گی، ایک غیبت صغرا کثیر اور دوسری طویل ہوگی۔ الغیبت الاولی لا يعلم بمکانہ فیہا الا خاصۃ شیعتہ، ایک غیبت جو صغرا ہوگی اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان کو، امام جہاں رہ رہے ہیں اس کو نہیں جانتے ہوں گے سوائے خاصیوں کے۔ والاخری لا يعلم بمکانہ فیہا الا خاصۃ موالیہ،
اور بعض روایت میں آیا ہے الا خاصۃ موالی فی دینہ۔ یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص موالی امام علیہ الصلوۃ والسلام کو کے محل اور مکان کو جانتے ہوں گے اور ان کے زیارت سے مشرف ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی طرح کی ایک روایات، یعنی کأنہ آپ کہہ لیں روایت کا چوتھا گروہ ہے جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لوگوں کے ساتھ جو خاص الخاص لوگ ہیں، جو ایمان کے اکمل درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوتی ہے، جیسا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو بصیر نقل کرتے ہیں لا بد، جس میں معصوم کا کلام یوں ہے لا بد لصاحب هذا الامر من غیبته ولا بد له في غیبته من عزلة ونعم المنزل طیبہ وما بثلاثین من وحشہ۔ یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ نہ فقط کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ممکن ہوگی، بلکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 30 خاص الخاص افراد ہیں جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے وحشت کے ساتھ ہی ہیں، جو وحدت میں ساتھ ہیں۔ اس طرح کی مضمون کی الا ماشاء اللہ روایات موجود ہیں جن سے لب لباب یوں آپ کہہ سکتے ہیں، نتیجہ جم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری روایات جن میں یہ مضمون موجود ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غیبت کبریٰ میں ملاقات نہیں کر سکیں گے الا خاصۃ موالیہ فی دینہ، اور بعض روایت میں ہے الا خاصۃ موالیہ۔ یہ فقرات دلالت کرتے ہیں کہ غیبت کبریٰ میں بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ممکن ہے۔ وہ روایات جو ملاقات کی نفی کر رہی ہیں، ان سے مراد جو علماء حضرات بیان کرتے ہیں کہ وہ ملاقات ہے جس میں نیابت خاص کی دعویٰ کی جائے، ملاقات کرنے والا اپنے طرف کوئی مسئلہ کوئی چیز منسوب کرے کہ مجھے امام کی نیابت حاصل ہے غیبت کبریٰ میں۔ اس طرح کی روایات کو شدید الفاظ میں رد کیا گیا ہے اور اس طرح کی دعویٰ کرنے والے کو جھوٹا کہا گیا ہے۔ وَإِلَّا کیسے ممکن ہے کہ علماء کی ایک بہت بڑی تعداد جو اس اعتقاد پر مصر ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت سارے علماء کبار نے ملاقات کی ہے، جیسا کہ صاحب بہار نے بھی جلد نمبر 52 میں صفحہ نمبر 1 باب نمبر 18 میں تقریباً 55 ایسی روایات ذکر کی ہیں جن روایات میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ملاقات کا ذکر موجود ہے۔ اس کے علاوہ جلد نمبر 53 میں 150 صفحے پر 31 توقیعات نقل کی ہیں جو امام علیہ الصلوۃ والسلام سے غیبت کبریٰ کے زمانے میں صادر ہوئی ہیں مختلف علماء کرام کے طرف۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک اطمینان کی کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غیبت کبریٰ میں ملاقات ممکن ہے۔ اسی موضوع کے اوپر مرزا نوری نے ایک کتاب لکھی ہے جنت المأوی فی ذکر من فاز بلقاء الحجہ، اور باقی سارے علماء کے اقوال بھی ہیں۔ اور خود امام علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب، جو منصب ہدایت ہے، جو منصب ولایت ہے، اس کی بھی تقاضا یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام متصل ہوں اپنے شیعان اور پیروکاروں سے۔ یہی سبب ہے کہ جب جابر بن عبداللہ انصاری نے سوال کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فرمایا هل ينتفع الشیعة بالقائم علیہ السلام فی غیبتہ، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال ای والذی بعثنی بالنبوہ، اے جابر اللہ کی قسم جس نے مجھے مبعوث بالنبوت کیا ہے، انہم لینتفعون بہ، بتحقیق شیعہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں اپنے امام سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، وَيَسْتَضِیئُونَ بِنُورِ وِلَایَتِهِ، اور ان کے ولایت کے نور سے ان کے ولایت کے نور سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے فی غیبتہ، اور پھر تشبیہ دے کر سمجھائے کہ انتفاع الناس بالشمس وَإِن جَلَّ لَهَا الصحاب،
جیسے کہ لوگ سورج سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ بادلوں نے اس کو ڈھانپا ہوا ہوتا ہے۔ بس یہ اس طرح کی مضمون کی روایت رسول خدا سے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے موجود ہے کہ جس میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو سورج کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جب بادل سورج کے سامنے ہوں، لیکن پھر بھی جو انتفاع جو سورج سے حاصل ہوتا ہے وہ ذی روح ہر مخلوق حاصل کرتی رہتی ہے۔ اسی طرح امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مبارک ہے سورج کی طرح، جن کے وجود مبارک سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارک کی روشنی میں ثابت ہوا کہ انتفاع حاصل ہوتا رہے گا۔ اور خود معصوم سے منقول توقیعات میں یہ کلام موجود ہے، فَإِنَّا يُحِيطُ عِلْمُنَا بِأَنبَائِكُمْ۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارا علم محیط اور شامل ہے آپ کے احوال اور اخبار کے بارے میں کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے، وَلَا يَعْزُبُ عَنَّا شَيْءٌ مِّنْ أَخْبَارِكُمْ، اور آپ کے احوال میں سے کوئی بھی خبر ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ إِنَّا غَيْرُ مُهْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، ہم آپ کی حفاظت کرنے میں اہمال سے کام نہیں لیتے، لاپرواہی نہیں کرتے، ولا ناسین لذکرکم، اور نہیں آپ کے ذکر کو، آپ کی یاد کو بھول چکے ہوتے ہیں۔ ولولا ذالک لنزل بکم اللأواء واستلمکم الاعداء، اگر ہماری نظر کرم آپ کے اوپر نہ ہوتی تو دشمن آپ کے وجود کو ختم کر چکے ہوتے۔ اس طرح کے روایات جو خود امام علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان اطہر سے صادر ہوئی ہیں، جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے توقیعات مبارکہ میں موجود ہیں، یہ خیر و شاہدن، اس بات پر بہترین شاہد ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غیبت کبریٰ میں ملاقات نہ فقط ممکن ہے بلکہ واقع ہوئی ہے۔ الا ما شاء اللہ علماء حضرات اس موضوع پر کتاب لکھ چکے ہیں، اور بہت سارے قصے اور روایات موجود ہیں جنہوں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی ہے، جن کے بہت سارے معجزات اور واقعات تفصیل کے ساتھ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض لوگوں کو ان کے حیرت اور مشکل اور شک سے دور کرتے ہیں، بعض لوگوں کے ان کو مشکل مسائل کے نہ آنے کی صورت میں ان کی ہدایت کرتے ہیں اور ان کا جواب دیتے ہیں، اور بعض لوگوں کو مشکل حالات میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بالآخر امام حجت ہیں، امام وقت ہیں، امام ہدایت ہیں، اللہ کی طرف سے وہ منصوب ولی ہیں جس کا اہم ترین فریضہ ہی لوگوں کی ہدایت کرنا ہے، لوگوں کو شک و ریب سے نکالنا ہے، لوگوں کو مشکلات جو عقائدی ہوں، جو فقہی مسائل میں ہوں، باقی چیزوں میں ہوں، اس سے خارج کرنا ہے، ان کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس اہم ترین فریضے سے منعزل ہوں اور امام علیہ الصلوۃ والسلام سے اس اہم ترین جہت سے استفادہ غیبت کبریٰ میں ممکن نہ ہو؟ بلکہ بہت سارے علماء کے واقعات اس بات پہ دلیل ہیں، جید علماء سے، محققین سے اس بات کے اوپر اتفاق حاصل ہے، اور ان سب علماء کے اقوال کو جھوٹ پر حمل کیا جائے یہ احتمال بہت بعید ہے۔ لہذا یہ ساری چیزیں اور روایات بھی آپ کے سامنے عرض کی، یہ ساری اس بات پہ دال ہیں، واضح انداز میں دلالت کرتی ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غیبت کبریٰ میں نہ فقط ملاقات ممکن ہے بلکہ واقع ہوئی ہے۔ اس کے شواہد روایات میں اور کتب تاریخیہ میں الا ماشاء اللہ موجود ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نور ولایت سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارا شمار امام علیہ السلام کے سچے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم نہایت ہی ممنون و مشکور ہیں قبلہ سماعت الشیخ عبدالخالق نقوی صاحب سے، اور آپ ملاقات امام زمانہ کے عنوان سے فرما